ہمیشہ تصویریں بناتے ہیں. مزدور لیڈرز بھی اکثریت تصویریں بنا کے انہوں نے باہر کی این جی اوز کو بھیجنے ہوتے ہیں. ان این جی او سے انہوں نے پیسہ اینٹھنا ہوتا ہے اور اپنے محلات میں لگانا ہوتا ہے, اپنی گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں. یہ لیبر لیڈرز نے مزدوروں کے نام پر بہت کچھ کھایا. لیبر لیڈرز نے یہاں پہ مزدوروں کی فیکٹریوں سے جو لاشیں نکلی ان پر جب احتجاج ہوئے تو وہ لاشیں بکی. میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی ترجمان نے ایک بیان دیا تھا کہ میڈم چیف منسٹر کی توہین برداشت نہیں ہوگی. تو کسان پاگل ہیں جو اپنے بچوں کے حق مانگنے کے لیے ان کے اسمبلی میں آئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کے پلیٹ فارم سے پروگرام کھلی گپ شپ. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم مزدور ہے اور 1 مئی کو ہر سال ہی یوم مزدور منایا جاتا ہے اور مزدوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور بہت سی جو مزدوروں کی تنظیمیں ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے احتجاج بھی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کے مطالبات بھی کرتی ہیں جو سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں. تو مزدوروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو مزدوروں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی اپیل کرتے ہیں. تو مزدوروں کی بات کی جائے تو جہاں تک میرا خیال ہے مزدوروں کے بغیر یہ کائنات بالکل نہیں چل سکتی. مزدوروں کی ہی وجہ سے یہ کائنات میں رنگ ہے. برستی بارش ہو یا چمکتی دھوپ ہو, اس میں مزدور اپنے کام پر جاتے ہیں. اور آج بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ جب ہم فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ مزدور آج بھی کام پر تھے, لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے یہ مطالبات کیے جاتے ہیں, جو اپنے حقوق منوانے کے بارے میں بات کی جاتی ہے, وہ آج بھی اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے. لیکن مزدور جس کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے وہ آج بھی کام پر تھا. اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق مزدوروں کو کیوں نہیں دیے جا رہے, اور دن بہ دن مزدور غریب ہوتا جا رہا ہے اور افلاس کا شکار ہوتا جا رہا ہے, جبکہ جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. اب میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب, ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی تو سر جو مزدوروں کا عالمی دن ہے اس کا مزدوروں کو کیا فائدہ ہوتا ہے, جبکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مزدوروں کے عالمی دن پر مزدور تو جو اپنی روٹین کے مطابق کام ہی کر رہا ہوتا ہے اور کام کے لیے در بدر ہو رہتا ہے, لیکن جن لوگوں سے مطالبات منوانے کے لیے مزدور بعض اوقات احتجاج کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون کرتے ہیں, پکنک مناتے ہیں اور تفریح گاہوں پر چلے جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. اقبال کا ایک مصرع ہے کہ بڑے تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات, کہ یہ چھٹی کے جو دن منائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یو این او سے, یہ یونائٹڈ نیشن سے ایک عالمی دن کے طور پر اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, لیکن کیا مزدور جو ہے وہ اس دن کو انجوائے کرتا ہے؟ اگر وہ چھٹی کرے گا تو اس کی کام سے چھٹی ہو جائے گی, اس کا چولہا نہیں جلے گا, رات کو وہ گھر نہیں جا پائے گا کیونکہ اس کے بچے بلک رہے ہوں گے. ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ جو پکنک منانے والا ایک طبقہ ہے بابوؤں کا, وہ سارے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج تو مزدوروں کا دن ہے تو اس لیے ہم تو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی مزدور ہی ہیں. لیکن وہ مزدور طبقہ جو بالکل ہی لو لیول پہ ہے, یعنی کہ معاشرے کی سب سے نچلی معاشی سطح جو ہے, اس میں ذات پات کی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ معاشی طور پر جو بہت ہی لو ہے, جس کو اس جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے اس نے بالکل ہی لو رکھا ہوا ہے, جس کو کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف, کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ابھی میں کل ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ فوجی فرٹیلائزر جو ہے اس نے پچھلے کچھ دنوں میں 36% جو ہے وہ اپنا منافع کو انکریز کیا ہے. اب فوجی فرٹیلائزر کیا ہے, اب ادھر جو فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی کی سڑکوں کے سامنے کسانوں کا جو تہس نہس پنجاب پولیس کر رہی ہے, جو اس وقت دیدہ دلیری سے یعنی کہ ایک بار شروع ہوئی ہے. ایسا محسن نقوی صاحب ہاتھ کھول کے گئے ہیں ان کا کہ جس کو دیکھتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, جس کو دیکھتے ہیں مارتے ہیں. خیر, جو مزدور ہیں وہ بیچارہ گھر جاتا ہے جب اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے اگر وہ چھٹی منائے گا. اس چھٹی کا بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ اس چھٹی کا مقصد تھا کہ جو مزدور ہیں ان کے حقوق کی بات کی جائے اور ان کو حقوق دلوانے کے لیے اسٹرگل کا ایک دن رکھا گیا تھا. یہ جد و جہد کا دن ہے. اگر 1886 کی تاریخ کو لے کے چلیں, جس کی وجہ سے یہ دن ملا ہے مزدوروں کو, اس کی تو یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے.
جہاں پہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام لے رہے تھے سرمایہ دار، ان کے خلاف تھی. وہاں پہ ان کو جناب صحت کے اناؤنسز ملنے، یعنی کہ مطالبات تھے ان کے، اپنی فیسلٹیز کے لیے مطالبات تھے. آج کا مزدور، آج میں خود موجود تھا بعض جگہ پہ احتجاج پہ، یقین مانے مجھے شرمندگی ہوئی کہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اس ملک کا لیفٹ ہے، بیسیکلی تو وہ اب رہا نہیں ہے، لیکن وہ جو لیفٹ ہے، مجھے شرمندگی ہوئی ہے کہ 10 کسی چوراہے پہ ایک تنظیم 10 بندے لے کے احتجاج کر رہی ہے، کسی چوراہے پہ 5 بندے لے کے احتجاج کر رہے ہیں، کسی چوراہے پہ جناب بیٹھ کے کوئی 30 بندوں سے زیادہ کسی بھی احتجاج میں بندے نہیں تھے. یہ مزدوروں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہ ہم شکاگو کے شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں. کیا شکاگو کے جو شہداء ہیں انہوں نے اسی وجہ سے یہ قربانی دی تھی، اسی وجہ سے اپنے سفید پرچم کو سرخ کیا تھا کہ وہ جناب اپنے خون میں لت پت ہوئے تھے، کہ آج یعنی کہ 1.5 صدی کے بعد جو مزدور ہے اس کو بھی نہیں پتہ اپنے حقوق کا. بیسیکلی یہ ایک ریاستی سٹرکچر اس طرح ہے جو ہمارا بڑا طبقہ وہ اس کو ان کے سامنے آنے ہی نہیں دیتا بات کو. تو سب آپ کو نہیں لگتا کہ ریاستی جو سٹرکچر ہے اس کے علاوہ یہ جو مزدوروں کی عالمی تنظیمیں ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ کوئی ایک تنظیم 10 بندے وہاں پر لے کے کھڑی ہے، ایک وہاں پر لے کے کھڑی ہے، کیا ان کو یونائٹ نہیں ہو جانا چاہیے مزدوروں کے حقوق کے لیے تاکہ آواز کو مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں جو نعرہ تھا نا بیسیکلی لیفٹ کا، بڑا یعنی کہ عالمی سطح پر مقبول ہوا کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ. لیکن پھر جو ہے وہ بیچ میں رہنما آئے، مزدور سیاست کرنے والے آئے، جنہیں ہم لیبر لیڈرز بھی کہتے ہیں. ان میں سے اکثریت، مطلب سارے نہیں، اکثریت جو ہے انہوں نے مزدوروں کے نام پر اپنے محلات بنا لیے، انہوں نے مزدوروں کے نام پر اپنے کوٹھیاں بنائی، انہوں نے مزدوروں کے نام پر یورپ کے ویزے لے کے انہوں نے ٹورز کیے، انجوائے کیا، پکنک منائی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیبر پولیٹکس؟ یس، لیبر لیڈرز نے اس لیبر کا نام لے کے لیبر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یورپ گئے، جرمنی گئے، فرانس گئے، ترکی گئے، ہر جگہ پہ جا کے بات ان کی وہاں سے جو فنڈز آئے اپنی جیبوں میں ڈالے. یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. لیبر لیڈرز نے مزدوروں کے نام پر بہت کچھ کھایا. لیبر لیڈرز نے یہاں پہ مزدوروں کی فیکٹریوں سے جو لاشیں نکلی ان پر جب احتجاج ہوئے تو وہ لاشیں بکی، سرمایہ دار کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. وہ جو لیبر لیڈرز تھے وہ مزدور کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیتے. اب میں پوچھتا ہوں کہ عام مزدور ہے، اس کو پوچھ کے دیکھیں 1 مئی کا دن کیا ہے، اس کو ہی نہیں پتا ہوگا 1 مئی کیا ہے اور کیوں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، شکاگو کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، چھٹی کس بلا کا نام ہے، ان کو نہیں پتا. تو یہ لیبر لیڈرز جو ہیں خود جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے، اچھے سوٹ بوٹ لگا کے، ٹائیاں لگا کے چلے جاتے ہیں یورپ کے ٹورز پہ مزدوروں کے نام پر. یہاں پہ آ کے ان کو کیا مل رہا ہے؟ کیا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آج بھی میڈم چیف منسٹر اور ان کے چچا جان حضرت شہباز شریف صاحب نے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے اپنی شکلیں لگانے کے لیے مزدوروں کے نام پر. یہ آپ کے سامنے یہ اشتہار دیا گیا. یہ ہمارے قارئین دیکھ سکتے ہیں. عالمی یوم مزدور 1، مزدوروں کی عظمت کو سلام حکومت پاکستان. ہم مزدوروں کا ہی، ہم بھی مزدور ہیں، ہم کلمی مزدور ہیں، بس بولتے ہیں ہم بھی تو مزدور ہیں. تو یہ کروڑوں روپیہ لگا کے ہمیں سلام پیش کیا جا رہا ہے. دوسری طرف موصوف کی بھتیجی کا اشتہار ہے بہت بڑا، پنجاب حکومت بھی اسی طرح. جی یہ دیکھیں جی، یہ آپ یہ دیکھیں، یعنی کہ مزدور کی خوشی خوشحالی کا زینہ، جفا کش کے ماتھے پہ محنت کا پسینہ. اور بی بی نے لکھا. اس میں جو میں مین بات بتانا چاہ رہا تھا، یہاں پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے میڈم کی چیف منسٹری نے کہ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کی طرف سے. اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ورکر کا جو ٹرانسپورٹ الاؤنس ہے اس میں 2 روپے فی کلومیٹر اضافہ کر دیا گیا. یہ تو مذاق نہیں ہے چودھری صاحب مزدوروں کے ساتھ؟ مذاق؟ یہ اس سے بھونڈا گھٹیا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو فرانس میں انقلاب آیا تھا اس میں کیا سچویشن تھی؟ ایک جملہ ہی ایسا ہوا تھا جو منسوب ہے ملکہ فرانس سے کہ اگر ان کو کھانے کو مزدوروں کو نہیں مل رہا ہے، احتجاج ہو رہا تھا، نہیں مل رہا تو یہ بریڈ کھا لیں، روٹی نہیں مل رہی تو برگر کھا لیں، اس وقت جو ہوتا انڈا کھا لیں، بسکٹ کھا لیں، کیک کھا لیں. یعنی کہ یہ ان کے بیانات ہیں. اور انقلاب برپا ہو گیا تھا. یہ 2 روپے اضافہ کر کے اتنا بڑا احسان فرما رہی ہیں مزدوروں پر. سوشل سیکورٹی کے نام پر صحت کہاں ہے؟
سوشل سیکورٹی کے نام پر اس کے بچوں کا جو تحفظ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ہر مزدور کو یہاں پہ کچلا گیا ہے. تو بیسیکلی 18ویں صدی جو تھی، 18ویں صدی میں بیسیکلی 50% جو ہے مزدور کی جتنی اجرت ملتی تھی نا ماہانہ، اس کا 50% جو ہے وہ روٹی پہ لگ جاتا تھا. اور اب تو حالت یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ کما رہا ہے تو 500 روپیہ روٹی پہ لگ رہا ہے. اس کے روٹی کے صرف اخراجات مزدور کے پورے نہیں ہو رہے، باقی بچوں کی تعلیم، صحت، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کہاں سے علاج کروانا ہے، کہیں پہ جانا ہے تو وہ کیسے جائے گا، کوئی مہمان آ گیا تو کیا کرے گا. یہ صرف اور صرف یعنی کہ 18ویں صدی میں 50% ہو رہا تھا اور مزدوروں نے وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا تھا. اور یہاں پر 500% زیادہ اخراجات ہیں جبکہ اجرت کم ہے. یہ احسان کر دیتے ہیں 2 روپے دے کے. تو یہ تو مزدوروں کا حال ہے. کون سی مزدوروں کے یہاں پہ کام. پھر میں جو لیفٹ کی بات کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے کیا اثر ہوگا. یہ سرکاریں، یہ حکومتیں، یہ بیوروکریٹس جو ہیں، آپ کی بات سنیں گے. جو آپ مزدور لیڈرز کی بات کر رہے تھے، مزدور لیڈرز کے پیچھے 10 بندے تو کھڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ لیفٹ جو ہے مزدور 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 کا، ان کے 10 بندے نہیں ہیں. کون سا اثر پڑے گا ایوانوں پر؟ کون سی بات ہوگی؟ کون سا قانون بنے گا مزدور کے لیے؟ تو یہ صرف ہمیشہ تصویریں بناتے ہیں. مزدور لیڈرز بھی اکثریت تصویریں بنا کے انہوں نے باہر کی NGOs کو بھیجنے ہوتے ہیں. ان NGO سے انہوں نے پیسہ اینٹھنا ہوتا ہے اور اپنے محلات میں لگانا ہوتا ہے، اپنی گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں. آپ بہت سارے میں مزدور لیڈرز کو جانتا ہوں جو کچھ بھی نہیں تھے، جن کے پاؤں میں ہوائی چپل نہیں ہوتی تھی، آج وہ جناب گاڑیوں میں گھومتے ہیں. معذرت خواہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ذرا بتائیے گا، چونکہ آپ نے ابھی بتایا آج میں سارا دن فیلڈ میں تھا، میں یونینز کو آبزرو کرتا رہا ہوں، مانیٹر کیا آپ نے. تو یہ جو عالمی مزدوروں کے نام پر جو یونین چلا رہے ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، کیا وہ مزدور ہیں؟ موسٹلی اپنے آپ کو کہتے مزدور ہیں یا کسی زمانے میں رہے بھی ہوں گے. میں یہ نہیں، مثلا پہلے یہ ہوتا ہے جو مزدور یونینز تھی، اس میں ریلوے کی یونین تھی، PIA کی یونین تھی، سرکاری اداروں کی بھی اگر بات کریں، ہر جگہ یعنی کہ یونین تھیں، وہ مزدوروں سے ہی ہوتی تھیں. اس وقت کام بھی ہوتا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو بین کر دیا. جب اس ڈکٹیٹر نے بین کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو نرسری تھی، جو مزدور سے ہی لیڈر بنتا، مزدور لیڈر بن کے سامنے آتا، جو اپنی مشکلات کو سمجھتا، اسے پتہ ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں، وہ نرسری بند ہو گئی. اس کے بعد پھر ریاست نے جس کو چاہا مزدور لیڈر بنا کے سامنے کھڑا کر دیا. مثلا جماعت اسلامی کے بندے کا، اچھا جماعت اسلامی کو جتوانا ہے ووٹ، ریلوے سے بھی، PIA سے بھی، ان کو اٹھا کے ان کا لیڈر سامنے کر دیا. پھر نیچے سے اپنے من پسند کے لوگ، جو اداروں کی بیوروکریسی کو بھی پسند ہو، جو دوسروں کو بھی پسند ہو، جو سرمایہ دار کو بھی نقصان نہ پہنچائے، تو وہ انہوں نے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ مزدور صرف نام کے تھے. اب انہوں نے کاٹن کے لٹھے کے سوٹ پہن کے، واسکٹ پہن کے، کوٹ پہن کے اور جناب چیک ویرا کی ٹوپی پہن کے تو کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے؟ یہ لوگ 100% بالکل ایسے ہی ہے. جینون لیڈرز کو، جو مزدور لیڈرز تھے، ان کو ختم کیا گیا یونینز پہ پابندی لگا کے. اب وہ جینونز نہیں رہے. پھر ان کو باہر سے بھی فنڈ آنا شروع ہو گئے، پھر ان کو سرکار کی طرف سے بھی فنڈ ملنا شروع ہو گئے. تو وہ لیڈرز جو ہے وہ بنتے چلے. ٹھیک ہے چلو سر، شکریہ. اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں. ابھی آپ اخبارات بھی ہمیں دکھا رہے تھے، مریم نواز صاحبہ بڑے انہوں نے احسان کیا، 2 روپے فی کلومیٹر جو مزدوروں پر انہوں نے ان کے لیے ریلیف دیا ہے. تو دوسری طرف اگر جو کسان نامی مزدور ہے، ان پر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، آج کی ڈیٹ دیکھ لیں آپ، کل دیکھ لیجئے، کئی کسانوں کو گرفتار کیا گیا ان مطالبات کی وجہ سے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں اور ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہمارے وہی حکمران کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ذہنی پستی ہو سکتی ہے یا ایک منافقت ہے؟ دیکھیں جی، جب ریاستی ہاتھ آپ کے سر پر ہو نا کہ بیٹا جو کرنا ہے کرو، کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا، اور یہی طریقہ کار ہے. اور پھر جب آتے ہی میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی ترجمان نے ایک بیان دیا تھا کہ میڈم چیف منسٹر کی توہین برداشت نہیں ہوگی. تو کسان پاگل ہیں جو اپنے بچوں کے حق مانگنے کے لیے ان کے اسمبلی میں آئے. کسان پاگل ہیں جو ایوان اقتدار میں آ کے سامنے احتجاج مانگ رہے ہیں. تو وہ تو پہلے ہی بیان دے چکی ہیں، میڈم چیف منسٹر کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے. باقی کوئی مرتا ہے مرے، عوام زندہ رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے. کسی کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، بیمار مر رہا ہے، کسی کا ماں باپ، کسی کو کچھ بھی ہو گیا ہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. عوام، مزدور، کسان، طالب علم سب کیڑے مکوڑے ہیں. میڈم چیف منسٹر کی عزت پہ جو ہے نا وہ حرف نہیں آنا چاہیے. ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں حق دو، کیونکہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایکٹنگ، کیونکہ ٹک ٹاک کی تو ماہر ہیں وہ. آج انہوں نے کہا بھی ہے آپ بھی اچھے کام کرو، ٹک ٹاک آپ کے بھی بنے.
تسلیم وہ کہہ رہی ہیں آپ بھی کام کرو. اب میڈم نے جو گندم کی کٹائی کی تھی وہ کچی گندم ہی جو ہے ابھی وہ صحیح طرح پکائی بھی نہیں اس کی, وہ جا کے کاٹ دیا کیونکہ ٹک ٹاک بنوانا تھی. وہ بڑا فیمس کام تھا جو کرنا تھا. بیسیکلی کسان جو ہے بیچارہ پورا سال گندم کا ویٹ کرتا ہے, وہ اناج اکٹھا کرنے کے لیے اس میں اس نے فرٹیلائزر پہ, کھادوں پہ, پانی پہ, بجلی کے سارے بل دیتا ہے, اس میں کوئی سبسڈی نہیں ہے. وہاں پہ سرمایہ دار کو 1 روپے کا نقصان نہیں ہونے دیتے یہ گھمنڈی حکمران. وہاں پر ان سرمایہ داروں کے خلاف ایک لفظ کا قانون نہیں پاس ہونے دیتے کہ مزدور کے حق میں ہو جائے. وہاں پہ ایوانوں میں اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آئے مزدور کی, کسان کی باری, وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب وہ یاسین صاحب جو ہے, ملک یاسین, بلال یاسین, جو محترمہ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں, انہوں نے ایک ٹی وی چینلز پہ جناب کہا ہے کہ ہم اس لیے گندم جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ نہیں خرید رہے جو کہ سرکار نے 3900 روپیہ فی من جو ہے ریٹ مقرر کیا گیا ہے, جبکہ لیا کتنے پہ جا رہا ہے, مڈل مین اس میں جناب جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے. لیا جا رہا ہے تقریباً 2700 2800 3000 روپے فی من کنک خریدی جا رہی ہے. کسان کیا کرے گا؟ کیا اس کے اخراجات یہ پورے ہوتے ہیں؟ پچھلے اتوار میں 4000 سرکاری ریٹ تھا, اب اس کو 100 روپیہ ویسے ہی کم کیا گیا. پھر اوپر سے سرکار اس قیمت پہ لے نہیں رہی. وہ کہہ رہا ہے کیونکہ گندم میں نمی ہے اس وجہ سے ہم نہیں لے رہے. اس سے پوچھے کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کی جو گندم ہے وہ تو بہت پہلے ہی یعنی کہ کاشت ہو چکی ہوئی ہے, کاٹ لی گئی ہے, اب تیار ہو کے آ گئی ہے مارکیٹ میں. جنوبی پنجاب کی, چلیں سندھ کا ان سے تعلق نہ ہوگا, تو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے قسم کے لوگ ہیں. اب پھر چلتے ہیں شکاگو. شکاگو کے جب مزدوروں پر وہاں کی پولیس نے جبر ڈھایا, ان کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد انہی پر مقدمہ چلا کہ یہ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے بم مارا ہے, انہوں نے یہ کیا, اس میں پھانسی دی گئی. اب کل کا بیان دیکھیں, پرسوں کا میڈم ترجمان, میڈم چیف منسٹر, جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ توہین برداشت نہیں کریں گے, وہ کہہ رہی ہیں کہ کسان کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں. شکر کریں اس میڈم کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں. یہ وہی کسان ہیں جو مودی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. صاحب یہ جو ہماری محترمہ چیف منسٹر صاحب ہے, یہ کسانوں سے اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ تھوڑی سی تعداد میں نکلی اور ان پر ظلم و بربریت شروع کر دیا؟ ڈر دیکھیں, انہیں ڈر کسی کا نہیں ہے. میں نے پہلے بات کی, جس کا ریاست کا جس پر ہاتھ ہے نا, اور ریاست میں کنہیں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے, تو ان کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتی ہیں کہ بھائی میں ایک پاورفل چیف منسٹر آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں, پنجاب کی تاریخ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ انارکی نہیں, بیسیکلی دیکھیں, جب آپ خود انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے نا, جب آپ خود نالائق ہوں گے, نہ تجربہ کار ہوں گے, پھر اس طرح کے انہیں جو تحفظات ہیں وہ رہتے ہیں. انہیں خطرہ رہتا ہے کہ ادھر سے چونٹیاں آ گئیں تو میرا لباس کاٹ لیں گی, ادھر سے کوئی بچھو آ گیا تو مجھے کاٹ لے گا. بیسیکلی میڈم چیف منسٹر ہی نہیں, پوری یہ جو اس وقت ٹک ٹاک سٹار چلے ہوئے ہیں, یہ سارے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, نااہل ہیں, ان پڑھ ہیں, انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے تجربہ کیا ہے. بیسیکلی کہیں سے ان کو آرڈر آ جاتے ہیں, اس آرڈر کو آگے فالو کیا جاتا ہے, اس پہ جا کے چل جاتے ہیں. ان کے سامنے مزدور, کسان, طالب علم, یونیورسٹیاں, کچھ کوئی ادارہ کوئی میٹر نہیں کرتا. جو چاہیں گی وہ ہوگا. جو ان کے کپڑوں پہ بات کرے گا وہ گستاخ بھی ہے, غدار بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. وہ دوسرے سیاسی ایجنڈے پہ ہے, وہ دوسری مخالف پارٹی کا ایجنٹ ہے, وہ نہ صحافی ہے نہ کچھ ہے. وہ تو ببانگ دول ان کا صحافی جو ہے عرفان صدیقی تو صحافی رہے گا. وہ منہاج صاحب جو وہ ہیں, کیا نام ہے, کشمیر والے, جو ان کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑیں, وہ بھی صحافی رہیں گے. صحافی نہیں رہے گا جو ان کے خلاف بات کرے گا, وہ صحافی نہیں رہے گا. کوئی کسان ان کے خلاف بات کرے گا, وہ کسان نہیں رہے گا, وہ ایجنٹ ہو جائے گا. کوئی مزدور بات کرے گا, وہ ایجنٹ ہو جائے گا. کوئی پولیٹیکل ورکر بات کرے گا, وہ ایجنٹ ہو جائے گا. ابھی تو 9 مئی شروع ہونے والا, پھر ڈرامہ جو ہے وہ 9 مئی ہوگا, پھر سارے اس میں دھر لیے جائیں. ہو سکتا ہے جتنے کسان آپ کے آئے ہوئے ہیں یہ 9 مئی کے مجرم قرار پائیں اور سب جیلوں میں رہیں گے. اس کی تیاریاں ہیں, کچھ بھی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. قانون آئین گیا تیل لینے, جو چاہیں گے وہ ہوگا. بیسیکلی یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہے, یہاں پہ سب کچھ ڈرامہ چل رہا ہے اور بڑے بباں کے دھول چل رہا ہے. چودھری صاحب, یہ جو اپوزیشن پارٹیاں جن میں پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ جماعت اسلامی کو لے لیجئے یا باقی کی جو دیگر پارٹیاں ہیں, انہوں نے بھی کسانوں کے احتجاج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل کویشچن ہے کہ وہ بھی کسانوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنی پولیٹکس کو چمکانا چاہتے ہیں؟ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ بیسیکلی جماعت اسلامی جو ہے وہ ان معاملات میں مختلف میں کھڑی ہوتی ہے.
ابھی بلوچستان کے کوئی احتجاج ہوں تو وہاں پہ جماعت اسلامی آپ کو دکھائی دے گی، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تو سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے آپ کی، ان کو تو ہے نہیں، لیکن یہ ان کا حوصلہ بڑھے گا کسانوں کا کہ وہاں پہ جائیں، ان کو حوصلہ دینا چاہیے جن کو مار پڑ رہی ہے، بلکہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو جو کھانا دینے جاتا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ جمہوریت ہے ابھی آپ کے اس ملک میں، جس دن ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو پتہ نہیں کیا حال